السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم امتحان کا خلاصہ پڑھیں گے۔ امتحان مرزا فرد اللہ بیگ کا لکھا ہوا مضمون ہے جو کہ مضامین فرد سے لیا گیا ہے۔ آئیے اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ مصنف اپنے امتحان کا قصہ سناتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے 2 سال میں لا کورس کیا، مگر اس طرح کہ شام کو یاروں کے ساتھ ٹہلنے چلا جاتا، واپسی پر کلاس میں جھانک آتا، منشی صاحب، دوست اور لیکچرار صاحب پڑھانے میں غرق، حاضری کی تکمیل میں کوئی پریشانی نہ تھی۔ والد صاحب خوش کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا ہے۔ ہم بے فکر کہ 2 سال تو آرام سے گزریں گے۔ امتحان کی تیاری کا وقت آیا تو والدین سے تقاضا کیا کہ پڑھنے کے لیے الگ کمرہ مل جائے تو تیاری کروں۔ بڑی بی نے اپنا کمرہ خالی کر دیا تو دروازوں کے شیشوں پر کاغذ چپکا دیا، لیمپ روشن کر کے شام 7 بجے سو جاتا۔ کسی نے آواز دی تو ڈانٹا کہ میری پڑھائی میں خلل ڈالا جا رہا ہے۔ صبح کو سونے کے الزام پر جواب دیا کہ پڑھائی کے وقت جواب نہ دوں گا۔ والدین کہتے کہ اتنی محنت نہ کرو تو زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچ کر ان کو مطمئن کر دیا۔ امتحان سے قبل میں نے ان کو احتیاطاً اپنے بچاؤ کے لیے کہہ دیا کہ اگر میں فیل ہو جاؤں تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا، کیونکہ میں اپنے آپ کو امتحان کے قابل نہیں سمجھتا۔ جواب میں والد صاحب مسکرا کر بولے کہ امتحان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، محنت کی ہے تو جا کر شریک ہو جاؤ، کامیابی و ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے بھی تقدیر اور تدبیر پر ایک چھوٹا سا لیکچر دے کر ثابت کر دیا کہ تدبیر کوئی چیز نہیں، تقدیر سے دنیا کے تمام کام چلتے ہیں۔ کامیابی کی امید امداد غیبی اور پرچوں کے الٹ پھیر کی وجہ سے تھی۔ امداد غیبی سے مراد نگران کار سے ملنے والی مدد ہے، اور پرچوں کی الٹ پھیر بھی تقدیر کی مدد سے آسان ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ایسے کم حیثیت ملازم کا ملنا ضروری ہے جو انعام کی امید میں پرچہ بدل دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسری صورتوں پر بھروسہ کرنا نادانی ہے۔ خیر، امتحان والے دن ہم 9:45 بجے امتحان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے نگران سے رابطہ بڑھایا اور مطمئن ہو گیا۔ ٹھیک 10 بجے پرچہ تقسیم ہوا۔ میں نے پرچے کو سرسری نظر سے دیکھا اور میز پر رکھ دیا۔ مجھے تو پرچے کے متعلق اندازہ نہ ہو سکا، البتہ نگران کار صاحب کو یہ کہتے سنا کہ پرچہ مشکل ہے۔ میں نے پرچے کی کاپی کو غور سے دیکھنے کے بعد نگران کار سے مضمون کے متعلق پوچھا تو اس نے عنوان پر انگلی رکھ دی۔ اس وقت مجھے پتہ چلا اصول قانون کا پرچہ ہے۔ میں نے بھی لکھنا شروع کر دیا۔ اس مضمون پر ہر ایک کو رائے دینے کا حق ہے۔ ایک مقنن ایک اصول قائم کرتا ہے، دوسرا توڑتا ہے۔ آخر کیوں ہم اپنی رائے کو دوسرے کی تجویز کا پابند کریں؟ میں نے پوچھنے کی کوشش کی، مگر گارڈ صاحب میرے سر پر کھڑے رہتے تھے اور کہتے جناب اپنے پرچے پر نظر رکھیے۔ مدد نہ ملنے کی توقع منقطع ہونے کی وجہ سے گارڈ سے پوچھنے کی کوشش کی اور سوال پوچھا۔ وہ مسکرا کر بولے کہ مجھے معلوم نہیں۔ میں نے دوسرے سے پوچھنے کے لیے کہا لیکن انہوں نے کوئی تعاون نہ کیا۔ اس پر غضب یہ کہ اپنی جگہ سے ایک ذرا برابر بھی نہ ہلے۔ واللہ سچ کہتا ہوں کہ اگر تمام عمر میں دلی نفرت ہوئی تو انہی صاحب سے ہوئی ہے۔ ایک بھی حرف نہ یاد ہونے پر 6 گھنٹے گزارنا بہت مشکل تھا۔ میں تو آدھا گھنٹہ کے بعد ہی کمرے سے نکل آتا، لیکن والد صاحب روز 11 بجے آ جاتے۔ اب اگر اتنا جلدی نیچے آ جاتا تو جو رعب میں نے 2 سال کے عرصے میں ڈالا تھا وہ ہوا ہو جاتا۔ امتحان ختم ہوا اور امید نمبر 1 اور 2 کا خون ہو گیا۔ اب ممتحنوں کے پاس کوشش کی سوجی۔ والد صاحب سفارش لے کر ایک صاحب کے پاس گئے۔ والد صاحب نے سلام کے بعد کہا کہ خادم زادہ اس سال امتحان میں شریک ہوا ہے، اگر آپ کوشش فرمائیں تو یہ خانزادہ ممنون احسان رہے گا۔ تو وہ تنزیہ لہجے میں بولے کہ امتحان تو آپ کا بیٹا دے اور کوشش میں کروں۔ بڑے میاں ایسے نادم ہوئے کہ پھر کہیں نہ گئے۔ کچھ عرصے بعد نتیجہ شائع ہوا تو کم ترین جملہ مضامین میں بدرجہ اعلیٰ فیل ہوا۔ والد صاحب کو بہت رنج ہوا۔ بالآخر یہی رائے قرار پائی کہ کسی بدمعاش چپڑاسی نے بدل دیے، ورنہ کیا یہ ممکن تھا کہ برابر 3 گھنٹے لکھا جاتا اور 0 ملتا۔ میں نے یہ جوابات والد صاحب کو بھی سنائے کہ پرچے برے نہیں دیے۔ انہوں نے بہت تعریف کی،
ممتحنوں کو بہت برا بھلا کہا. انہوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس سال نہیں آئندہ سال صحیح، خیر جو کچھ ہوا سو ہوا، 1 سال کی تو فرصت مل گئی. اس طرح سے خلاصہ مکمل ہوا. اگلے لیسن تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.